اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ ما القارعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، بھاری ہو جائے گا، جس کے وزن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے وزن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس صورت میں قیامت کے ایک نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ اگر گھر میں سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آ کر کوئی اچانک سے دروازہ کھڑکھڑا دے تو سب لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، جب اس کی چھوٹی علامتیں پوری ہو جائیں گی، اور پھر جب قیامت آئے گی تو پھر وہ اچانک سے آئے گی اور سب لوگ ہڑبڑا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی آنے والی ہوتی ہے، زندگی میں پیش آنے والی ہوتی ہے جس کا بہت خطرہ ہوتا ہے، تو انسان اس خطرے کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے۔ تو اس میں اس نام سے اللہ نے اشارہ دیا کہ وہ جب آئے گی تو اچانک سے آ جائے گی اور سب گھبرا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو پہلے سے انسان تیاری کر کے رکھے تاکہ اس وقت پریشانی نہ ہو۔ اور حال یہ ہوگا اس دن لوگوں کی گھبراہٹ کا کہ لوگ جس طرح پتنگے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں اور کوئی ادھر پھرتا ہے، کوئی ادھر پھرتا ہے، آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پریشان ہوتے ہیں، تو اسی طرح لوگ پریشان ہوں گے، ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں گے، کمزوری کی حالت میں ہوں گے۔ اور انسان تو کیا چیز ہے، بڑی بڑی عمارتیں، اونچی اونچی آسمان تک کو چھو لینے والی عمارتیں، بڑے بڑے ٹاور جو ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اس دن، بالکل ملبے کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ تو کیا چیز ہے، پہاڑ تک دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، کہ جس طرح اون کو جب دھنک دیا جاتا ہے اور اس کو اڑایا جائے ہوا کے اندر تو وہ اڑتی ہے، بالکل بے وزن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح پہاڑ، ان کا کوئی وجود اور ان کا کوئی وزن اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت پھر انسان کے اوپر عجیب و غریب حالات ہوں گے، جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ اگر جو مجھے عذاب ملنے والا ہے اس عذاب سے نجات اپنے بیٹے کی قربانی دے کر کے بھی مجھے ملتی ہو تو میں لے لوں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، آپ ہم اندازہ کریں کہ کتنی خطرناک چیز ہے قیامت اگر انسان نے اس دن کی تیاری نہ کر رکھی ہو، کہ بیٹا تو اتنی عزیز چیز ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے، اپنی اولاد کو آنچ نہ آنے دے، لیکن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے انسان بیٹے کی قربانی دینا پسند کرے گا، وصاحبتہ، واقعی بیوی کو قربان کرنا پسند کرے گا، بھائی کو قربان کرنا پسند کرے گا، وہ خاندان جس نے اس کی حفاظت کی وہ چاہے گا کہ اس کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اور میری جان بچتی ہو بچ جائے، دوستوں کو بھی قربان کرنا پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے بتانے کی ہمیں کوشش کی کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو، کیونکہ اس دن جو پکے مومن ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری والی، تقوی والی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ بالکل مطمئن ہوں گے۔ تو اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب مطمئن رہیں، اس لیے پہلے سے قرآن کریم کے ذریعے سے بتا دیا کہ اطمینان کا یہ راستہ ہے، اور اگر ایسی زندگی نہیں گزاری تو پھر یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس حال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اور یہ ترازو جو ہوگا یہ اعمال تولنے والا ہوگا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال تلیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار مطلوب ہے، یعنی اعمال میں خوبصورتی مطلوب ہے، اعمال کی زیادتی اور اعمال کی کثرت اور اس کی مقدار
یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی مطلوب نہیں ہے جتنا معیار مطلوب ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اعمال گنے جائیں گے، بلکہ یہ فرمایا اعمال تلیں گے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن اخلاص زیادہ ہوگا، سنت سے مطابقت رکھنے والے اعمال ہوں گے، سنت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، تو اور لوگوں کے مقابلے میں گنتی میں کم ہوں گے، لیکن ان کا نامہ اعمال جب پہ رکھا جائے گا اس ترازو کے اندر تو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال گنتی کے اندر تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن سنت کے خلاف انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہوگا، یا ریاکاری ہوگی، نیت خالص نہیں رہی ہوگی، تو وہ نامہ اعمال کے اندر جب رکھے جائیں گے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بالکل ہلکے رہیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ عمل تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تولا جا سکے، تو کیفیت کا نام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کو تولنے کا آلہ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے اندر خون کے اندر کولیسٹرول اور شوگر کی مقدار کو جانچا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے، بخار کو تولا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے میٹر کے ذریعے سے اس کو تولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعمال کی تولنے کی ترازو الگ بنائی ہے، اس کے اندر اعمال جیسے ہی رکھے جائیں گے آنن فانن یہ سارا کا سارا کام ہو جائے گا۔ تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ پھر ہمیشہ عیش والی زندگی گزارے گا، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال ہلکا رہ گیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ یہ جہنم کا بڑا خطرناک حصہ ہے اور بڑا یہ نچلا حصہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص رکھیں اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال کو ریاکاری سے اور دکھاوے سے بچانے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں اور کرتے رہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ اگرچہ وہ بڑی والی قیامت ابھی کچھ دور بھی ہوئی، لیکن جو حدیث میں آتا ہے من مات فقط قامت علیہ القیامہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو جبھی آ گئی۔ تو ہم میں سے کسی کی وہ والی قیامت چند مہینوں بعد ہے، کسی کی چند دنوں بعد ہے، کسی کی چند سالوں بعد ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور اللہ کا بھی حق جو ہم سے اب تک چھوٹا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے بندوں کی بھی جو ہم سے حق طلبی ہوئی ہے جانی مالی یا کسی بھی قسم کی، اس حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔